ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار روز قیامت کامیابی و کامرانی کے حوالہ سے دو گروہ موجود ہوں گے۔ ایک گروہ وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور ایک گروہ وہ جنہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور ناکامی کا منہ دیکھنے والے لوگوں میں جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی کے اوپر، دنیا میں کیے جانے والے اعمال کے اوپر، جن اعمال پر وہ حسرت کا، افسوس کا اظہار کریں گے، اس حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے کچھ لوگوں کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا۔ آج اس سلسلے کا 8واں خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے کہ روز قیامت وہ انسان جو اپنے اعمال پر پشیمانی کا اظہار کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا اور افسوس کرے گا، یا لیتنی یا لیتنا، ان کلمات کا اظہار کرے گا، ان لوگوں کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں تاکہ روز قیامت کی ذلت و رسوائی سے انسان بچ سکے اور دنیا میں ایسے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مقام کے اوپر جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورہ الانعام سے، یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو روز قیامت پچھتائیں گے اور پھر اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم دنیا میں جائیں اور اعمال صالح کر کے لوٹیں۔ یہ ان کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، روز قیامت جو ان کی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اس کائنات میں چلا گیا، آخرت میں چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ دنیا ایک ایسا دریا ہے کہ جس کے اندر ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف انسان سفر کرتا ہے، اور کسی کا سفر جلدی اور کسی کا سفر کچھ تاخیر سے آخر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک صحرا ہے، اور اس صحرا کے اندر انسان اپنا سفر کرتا ہے، اور کسی کا سفر جلدی ختم ہو جاتا ہے اور کسی کا سفر کچھ تاخیر سے ختم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا سفر کبھی ختم نہ ہو، آخر سفر نے ختم ہونا ہے، اور اس سفر کی اختتام موت ہے کہ انسان موت کی آغوش میں چلا جائے گا، اور اس کی یہ دنیا کی زندگی کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یوں کہہ لیں کہ دریا کا دوسرا کنارہ موت ہے، صحرا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جو انسان سفر کرتا ہے تو دوسرا کنارہ اس کا موت ہے۔ یہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، جتنی مرضی طویل عمر پالے، آخرت کے اعتبار سے وہ مختصر ہے۔ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی چاہے جتنی مرضی طویل ہی کیوں نہ ہو، وہ آخر ختم ہو جانے والی ہے۔ بے شمار اس پر دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔
اینما کنتم، جہاں پہ بھی تم چلے جاؤ، جہاں پہ بھی تم بھاگ جاؤ، اینا تکونوا یدرککم الموت، جہاں پہ بھی چلے جاتے ہو، محلات میں چھپ جاتے ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتے ہو، جہاں پہ بھی دنیا میں چلے جاؤ، آخر موت نے تمہیں آ کے دبوچ لینا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت، موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ نبی رحمت کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ میرے بندے سے اجازت لے کر ان کی روح کو قبض کرو۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہے کہ نبیوں کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اجازت طلب کر کے آتا ہے۔ جب آپ کے پاس یا میرے پاس کسی عام انسان کے پاس موت کا فرشتہ آئے تو اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان عطا کی ہوتی ہے کہ فرشتہ ملک الموت ان سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی رفاقت چاہتے ہیں تو آئیے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعت کے مالک تھے، غصہ آیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ فرشتہ واپس اللہ کے پاس گیا اور جا کر عرض کی، اللہ جس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، موت کو گلے سے نہیں لگانا چاہتا۔ مالک کائنات نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور جا کر موسیٰ سے میرے بندے سے یہ کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت کے اوپر رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے بیل کی پشت سے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں ہم 1 سال اس کی زندگی کو مزید بڑھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر ملک الموت آئے اور آ کر کہا کہ موسیٰ نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں، رب کائنات نے خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ موسیٰ سے جا کر کہو کہ وہ بیل کی پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر موت۔ کہا اگر پھر اتنے سال بڑھ جائیں اس کے بعد پھر موت آنی ہے تو مجھے زندگی میں اتنی زیادتی، اتنا مزید عمر کا بڑھ جانا یہ قبول نہیں ہے۔ آج ہی مجھے موت قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، مختلف روایات میں ہے، ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں اپنی قبر کھودنے کے اندر خود مصروف ہوں، یعنی اس میں نے خود حصہ لیا ہوں۔ دوسری میری شرط یہ ہے، یعنی شرط کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ میری قبر بیت المقدس سے اتنی قریب ہو کہ اگر ایسے انسان دیکھے تو سامنے بیت المقدس نظر آئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے پتھر اٹھا کر پھینکا جائے تو وہ بیت المقدس کے قریب جا لگے۔ اتنا قریب میں بیت المقدس کے ہوں اور قبر بھی اپنی خود کھودوں، پھر مجھے موت آئے مجھے قبول ہے۔ مالک کائنات خالق ارض و سما جس کا حکم زمینوں آسمانوں پہ چلتا ہے، اس اللہ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے بالکل قریب پہنچ گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ قبر کھودنے والے قبر کھود رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزر رہے۔ کہا بھائی کس کی قبر کھود رہے ہو؟ کہا ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کی قبر کھود رہے ہیں، لیکن ہمیں پریشانی تھی کہ ہم اس کی پیمائش لے کر نہیں آئے کہ اس کی مقدار لمبائی کتنی ہے، لمبائی کے مطابق ہم قبر بناتے، ہمیں اس کی لمبائی کا اندازہ نہیں تھا، ہم نے ویسے ہی قبر کھود دی ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں
اور ان کا قد بھی آپ جتنا ہی ہے، جتنا آپ کا قد ہے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں لیٹے اور اس میں سے مٹی کو بھی سیدھا کیا، اللہ کی طرف سے فرشتہ وہاں پہ پہنچ گیا، کہنے لگا موسیٰ ذرا باہر نکل کے دیکھ لیں، سامنے بیت المقدس موجود ہے اور اس قبر کو کھودنے کے اندر آپ نے خود معاونت کی ہے، اس میں خود شریک ہوئے ہیں، آپ کی شرط پوری ہو چکی، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، موت کا وقت آ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پھر وقت آ گیا ہے تو پھر تاخیر کہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر میں لبیک کہتا ہوں، اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مختصراً یہ کہ انسان کی زندگی چاہے جتنی مرضی ہو، انسان جتنا مرضی سمجھتا رہے میرے پاس اتنی لمبی زندگی ہے، میرے پاس اتنے لیل و نہار ہیں، شب و روز ہیں، ابھی تو میں لڑک پن میں ہوں، جوانی میں آؤں گا، پھر بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھوں گا، پھر جا کر کہیں موت آئے گی۔ نہیں، یہ اس کی خام خیالی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کی شام کب ہو جائے، یہ فیصلے میرے رب کے پاس ہیں۔ رب کائنات نے یہ بات کسی کو نہیں بتلائی۔ دنیا نے آج بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کہتے ہیں ہم جناب سورج چاند تک پہنچ چکے ہیں، ہم نے جناب مسخر کر دیا ہے کائنات کو، بڑی بڑے دعوے موجود ہیں کہ چاند کے اوپر پہنچ چکے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، کون سے لمحے آئے گی، کسی نے آج تک یہاں پہ ترقی کر کے یہاں پہ نہیں پہنچا۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے یہ موت کا وقت صرف اپنے پاس رکھا ہے کہ کب کس کے اوپر موت آئے گی، کس حال میں آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، یہ فیصلے میرے رب کائنات کے ہیں، خالق ارض و سما کے ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ دنیا کی زندگی کا اختتام موت کے اوپر ہونے والا ہے اور اگلی زندگی کی ابتدا اس موت کے بعد ہونے والی ہے، اور انسان جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو آج کے ہمارے عنوان، آج کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، کاش مجھے اس دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا۔ وہاں پہ جا کر یہ اپنی خواہش کا اظہار کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا کہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی برباد کر دی تھی، اعمال صالح کر کے اس کو اندر حسن پیدا نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج میں فخر کر سکتا۔ قیامت کے دن یہ پچھتائے گا۔ ایک انسان ایسا ہوگا جو دنیا میں اچھے عمل کرتا تھا لیکن قیامت کے دن دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش کرے گا، باقی کوئی انسان نیک صالح اس خواہش کا اظہار نہیں کرے گا۔ باقی اللہ کے نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، سرکش ہوں گے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، جن میں دو اللہ کے نافرمانی کرنے والے، ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والا جو جنت سے واپس دنیا میں جانے کی خواہش کرے گا۔ پہلے مجرمین لوگ ہیں جو اپنے جرم کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پچھتاتے ہوئے نظر آئیں گے، اس پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کاش ہم نے اللہ کے نافرمانیاں نہ کی ہوتی، ہم نے گناہ نہ کیے ہوتے، ہم نے ان جرائم کا ارتکاب نہ کیا ہوتا جس کی وجہ سے آج ہمیں ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ مجرم لوگ اور دوسرے شہداء ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے اور دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ اعمال برے بھی ہوں گے۔ ایسے انسان جنہوں نے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اعمال صالح کو ترک کر دیا، سست رہے، کر لیں گے، ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ آئیے تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ پہلے لوگوں کا تذکرہ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی اسی جگہ اللہ فرما رہے ہیں، اے پیارے محبوب نبی آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان لوگوں کو آگ کے اوپر ٹھہرا لیا جائے گا، آگ کے پاس انہیں کھڑا کر لیا جائے گا، اس منظر کو جب آپ دیکھیں گے پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ جب یہ مجرمین اللہ کے جہنم کے سامنے کھڑے کر لیے جائیں گے، وہاں پہ ان کو روک لیا جائے گا کہ اب آگے تم نہیں جا سکتے، یہ انجام تمہارا، عاقبت تمہاری یہ جہنم ہے، یہاں پہ عذابوں کے اندر تمہیں مبتلا رکھا جائے گا، تمہیں یہاں پہ قید کیا جائے گا، یہ تمہارا قید خانہ ہے، یہاں پہ تمہیں گرفتار
गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब इन मुजरिमीन को अल्लाह की जहन्नम के पास ठहरा दिया जाएगा, फ़क़ालू, तो ये अपनी ज़ुबान हाल से कहेंगे, फ़क़ालू, ये कहते हुए नजर आएंगे, इनकी ज़ुबानों से ये कलिमात निकलेंगे, या लैतना, हाय अफसोस हम पर, हाय अफसोस हम पर, नुरद्दु, हमें लुटा दिया जाता, वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, हम अपने रब की आयात की कभी तकज़ीब न करते, हम अपने रब की आयात को कभी ना जुठलाते। अगर हमें एक दफा दोबारा दुनिया में लुटा दिया जाता, नुरद्दु, हमें रद्द कर दिया जाए, लुटा दिया जाए, वापस भेज दिया जाए दुनिया के अंदर। लेकिन इनका यहाँ पे इजहार नदामत करना, पशेमान होना अल्लाह के दरबार में इनको निजात का जरिया और सबब नहीं बनेगा, क्योंकि अब वक्त बीत चुका है। अब इन्होंने वक्त जाया कर लिया है, नाफरमान थे, मुजरम थे, अल्लाह के बागी थे, अल्लाह की आयात को जुठलाते रहते थे। सुबह भी इनकी गुजर जाती थी, शाम में भी इनकी गुजर जाती थी, अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारते थे मुजरिमीन लोग। आग के ऊपर इन्हें ठहरा लिया जाएगा। बताओ यहाँ पे तुमने क्या अमल किए थे? तुम्हारी सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी बगावत में गुजरी है। खाश कर रहे हैं, या लैतना नुरद्दु, काश हमें लुटा दिया जाए, काश हमें दुनिया में भेज दिया जाए। अच्छा भेज दिया जाए, फिर क्या करोगे? आगे अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, हम अपने रब की आयात को फिर जुठलाएंगे नहीं। मतलब दुनिया में जुठलाते थे, अल्लाह कहते थे सच बोलो, इन्होंने जुठला दिया, झूठ बोलते थे। अल्लाह कहते थे खयानत ना करो, अमानतदारी और दयानतदारी से काम करो, इन्होंने खयानत का इर्तिकाब किया। अल्लाह ने कहा मिलावटें ना करो, इन्होंने मिलावटें की। अल्लाह ने कहा सूद ना खाओ, इन्होंने सूद खाए। अल्लाह ने कहा रिश्वतें ना लो, इन्होंने रिश्वतें ली। अल्लाह ने कहा लोगों के हकूक को गस्ब ना करो, इन्होंने लोगों के हकूक को गस्ब किया। अल्लाह ने कहा अल्लाह के आगे ही झुको, अल्लाह ही की इबादत करो, इन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरों की भी इबादत की। गैरों के आगे भी जब इन्हें न्याज को झुकाया, अल्लाह के अहकामात को पशे पुश डालते रहे। अल्लाह ने कहा सिर्फ मेरे रसूल की अताअत करो, फरमा बरदारी करो, नबी का कहना मानो। इन्होंने रसूलुल्लाह की नाफरमानी और बगावत में जिंदगी गुजार दी। अला हाजिल कियास, बड़े अमल थे जो अल्लाह कहते रहे ऐसे करो, इन्होंने उनके मुखालिफ किया। अल्लाह के अहकामात को जुठला दिया, अल्लाह की आयाते बयानात को जुठला दिया, कुरान की आयात को जुठला दिया, रसूलुल्लाह के फरामीन को जुठला दिया। लेकिन आज कह रहे हैं काश हमें दोबारा दुनिया में लुटा दिया जाए, हम फिर जाएं दुनिया के अंदर और जाकर हम अल्लाह की आयात को जुठलाएंगे नहीं, बल्कि उसके ऊपर ईमान लाएंगे, तस्दीक करेंगे, उसको तस्लीम करेंगे। वनकूना मिनल मुमिनीन, वनकूना मिनल मुमिनीन, वनकूना मिनल मुमिनीन। कह रहे हैं फिर हम क्या करेंगे? हम ईमान वाले बन जाएंगे, हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। रोजे क़यामत इनका ये पछतावा फिर काम नहीं आएगा। काश आज ईमान ले आते, काश आज अल्लाह की आयाते बयानात की तकज़ीब ना करते, आज उसकी तस्दीक करते, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते, अमल करते उसके मुताबिक, तो कामयाब हो जाते। अल्लाह कहते हैं ये इतने बदफितरत लोग हैं, ये इतने घटिया लोग हैं, ये मुजरम इतने गंदे लोग हैं। रब्बे कायनात खुद फरमा रहे हैं बल बदालहुम मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल। अल्लाह कहते हैं हमने अपनी तरफ से खुश नहीं किया, बल्कि जो कुछ ये करते थे ना, बदालहुम, हमने बस यही जो कुछ ये करते थे ये हमने इनके लिए जाहिर किया है। जो कुछ ये करते रहे हैं हमने ये सब कुछ इनके लिए ज़ाहिर कर दिया। मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल, इससे पहले जो करते थे ज़ाहिर कर दिया गया है। अल्लाह कहते हैं अगर हम इन्हें दुनिया में लुटा दे, वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहु अन्हु, अल्लाह कहते हैं अगर हम इन्हें दुनिया में दोबारा भी लुटा दे तो फिर ये वही करेंगे जिससे हमने इन्हें रोका था। इतने गंदे लोग, ये मुजरम, अल्लाह के नाफरमान और बागी,
बगावतों में जिंदगी गुजारने वाले सरकश इंसान इस कदर घटिया मिजाज के लोग हैं। अल्लाह कहते हैं अगर हम इन्हें लुटा भी दे, दुनिया में दोबारा भी आ जाए, फिर भी ये वही काम करेंगे जो पहले करते रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इनकी फितरत में ही ऐसा है, ये इस कदर घटिया फितरत के मालिक है। लेकिन आज कह रहे हैं या लैतना नरुद्दू, काश हमें दोबारा लौटा दिया जाए, काश हमें लुटा दिया जाए, हम अमले साले करके आएंगे। अल्लाह कहते हैं नहीं, अगर हम लुटा भी दें, हालांकि लुटाना नहीं, अल्लाह कहते हैं अगर लुटा भी दे तब भी ये अमले साले नहीं करेंगे, अपने उसी तरह के अमल करेंगे जिस तरह पहले करते रहे। फिर आगे फरमाया व इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक ये बड़े झूठे लोग हैं, बड़े झूठे लोग हैं। दुनिया में अल्लाह की बड़ी आयात देखते थे, अल्लाह की निशानियां देखते थे, अल्लाह के अहकामात देखते थे, अंबिया के मौजज़े देखते रहे हैं। अल्लाह ने बेशुमार आयात निशानियां इनके सामने बयान की हैं, निशानियां इनको दिखाई हैं। अल्लाह की आयात निशानियां देखकर फिर भी ईमान नहीं लाते थे, ये झूठे हैं। अब क़यामत को देखकर फिर दुनिया में चले भी जाए फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। ये मुजरिमीन है, ये मुजरम लोग हैं, नाफरमान और बागी लोग हैं, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की दुनिया में परवाह की, न आखिरत के अंदर परवाह की। और कहते क्या थे? वक़ालू, कहते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, हमारे नजदीक कुछ भी नहीं है आखिरत, सिर्फ दुनिया की जिंदगी है। आखिरत को कुछ नहीं समझते थे, बस समझते थे ये दुनिया ही सब कुछ है। अमल से भी यही समझते थे, ज़बान से भी इनका यही इकरार था, बस दुनिया ही दुनिया है, दुनिया ही असल है। आखिरत की इन्होंने कभी परवाह नहीं की थी, समझते थे आखिरत कुछ भी नहीं, दुनिया ही सब कुछ है। ये इनका कौल था। दुनिया में ये समझते थे, आज आखिरत में आ गए हैं, आज कह रहे हमें काश लुटा दिया जाए। वमा नहनु बिमबऊसीन, और ये अपने कौलो अमल से ये समझते थे कि हम शायद दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मट्टी में मट्टी हो जाएंगे, कब्रों में दफन हो जाएंगे, बस यही है सब कुछ। दुनिया को सब कुछ समझने वाले, आखिरत को फरामोश कर देने वाले ये जालिम कल क़यामत के दिन पछता रहे होंगे, निदामत का इजहार कर रहे होंगे, लेकिन इनके लिए कोई भी वहां पे सबील, रास्ता ऐसा नहीं होगा जो इनके लिए निजात, जहां से इन्हें निजात मिल जाए और कामयाबी और कामरानी हासिल हो जाए, सिवाय निदामत के, सिवाय पशेमानी की और कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, ऐ प्यारे नबी जब इन्हें अल्लाह के सामने खड़ा कर लिया जाएगा, आप देखेंगे जब इन्हें अल्लाह के सामने खड़ा कर लिया जाएगा, मुजरम की हैसियत से इन्होंने अल्लाह के दरबार में मुजरम की हैसियत से पेश किया जाएगा कि तुमने जुर्म किए थे, आज अल्लाह की अदालत में पेश हो। आज दुनिया की अदालत में इंसान पेश होता है, वहां पे घबराया होता है कि पता नहीं जज क्या फैसला देता है, मेरे हक में फैसला आता है या मेरे खिलाफ फैसला जाता है, लोग डर रहे होते हैं। लेकिन ये तो रब्बे कायनात की अदालत है। दुनिया की अदालतों में जनाब एक अदालत से दूसरी अदालत में अपील दायर की जा सकती है, यहाँ से बच जाए, यहाँ पे अगर फंस जाए दूसरी अदालत से इसे निजात मिल सकती है, ऊपर जाकर कहीं ना कहीं से इसे निजात मिल जाती है, इसकी जो ना बात को सुना जा सकता है। लेकिन रब्बे कायनात के दरबार के अंदर जिसको नाकाम करार दे दिया गया, अब कोई ऐसी अदालत नहीं है जहां पे इसके लिए निजात का कोई जरिया बन जाए। ऐसी अदालत में इसे पेश कर दिया जाएगा। वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने ने खड़ा कर दिया जाएगा। क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़, और कहा जाएगा क्या ये दिन सच्चा नहीं है, ये फैसले का दिन, रोज़े जज़ा का दिन, जज़ाओ सज़ा का दिन, क़यामत का दिन, मैदान महशर का दिन, हिसाबो किताब का दिन, बताओ क्या यह दिन सच्चा दिन नहीं है जिसको दुनिया में तुम झुठलाते रहे हो। आगे से ये मुजरम क्या कहेंगे? कालू बला व रब्बिना, क्यों नहीं, हमें हमारे रब की कसम ये सच्चा दिन है, लेकिन हम बहके रहे हैं, हम भटके रहे हैं, हम राह रास्ते से हटे रहे हैं, हमें नहीं पता चला। अल्लाह की कसम क्यों नहीं, ये दिन तो बड़ा सच्चा दिन है, बरहक दिन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर अल्लाह की तरफ से क्या होगा कि तुमने आज तस्लीम कर लिया तो बस ठीक,
کہا جائے گا قالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، دنیا میں اس دن کی تکفیر کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جرم کا ارتکاب کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں فذوقوا العذاب، جاؤ انہیں عذاب دو، انہیں سزائوں کے اندر گرفتار کر دو۔ فذوقوا العذاب، انہیں عذاب دیا جائے اس وجہ سے کہ آج اقرار جرم کر رہے ہیں، اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں ہم نے سچے دن کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے سچے دن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اس وجہ سے انہیں عذاب دی۔ یہ مجرمین ہیں، کل قیامت کے دن یا لیتنا کہہ رہے ہیں نردو، ہمیں لٹا دیا جائے، کاش ہمیں لٹا دیا جائے، کاش ہمیں لٹا دیا جائے، لیکن ان کو لٹانا اللہ کے کاغذوں کے اندر، اللہ کے دربار کے اندر، اللہ کی عدالت میں نہیں لکھا ہوا کہ کبھی اللہ دوبارہ ان کو لٹائیں گے۔ دوسرے انسان، یہ خوش قسمت انسان ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے، جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا، اور دنیا کو یہ چھوڑ کر گیا تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گیا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد يدخل الجنة ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا، جس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے، کوئی بھی اہل جنت میں سے اس خواہش کا اظہار نہیں کرے گا کہ ہمیں دنیا میں لٹائے جائے، الا الشہید، مگر شہید یہ خواہش کرے گا۔ جنتیوں میں سے صرف ایک انسان جس نے اپنی جان راہ خدا میں پیش کر دی، وہ شہید روز قیامت اللہ کی جنت میں اس خواہش کا اظہار کرے گا۔ شہید کے علاوہ کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا۔ جس کو جنت نصیب ہو گئی وہ جنت پہ انتہائی خوش ہوگا۔ اگر دنیا کا سب کچھ، دنیا کا سارا مال و متاع بھی کسی کو مل جائے، وہ دنیا کی کبھی خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے دنیا میں لٹایا جائے، الا شہید، شہید یہ خواہش کرے گا یتمنی ان یرجع الی الدنیا، وہ تمنا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا کی طرف لٹا دیا جائے، فَيُقْتَلُ 10 مرات، وہ خواہش کرے گا کہ 10 دفعہ اسے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے۔ شہید یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، 10 دفعہ اللہ کے راستے میں کٹ مرنے کی خواہش اور تمنا کرے گا کہ راہ خدا میں مجھے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، بار بار مجھے شہید کیا جائے۔ یہ خواہش اور تمنا شہید کی ہوگی۔